السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج والا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قانون طلب، لا آف ڈیمانڈ۔ ہم ابھی چیپٹر 4 پر ہیں، اور جیسا کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ ڈیمانڈ کے لیے 2 کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ولنگنیس ٹو پرچیز ہے اینڈ پاور ٹو پرچیز ہے، کہ ہماری اس چیز کو خریدنے کی خواہش بھی ہو اور ہمارے پاس اس کو خریدنے کی طاقت بھی ہو، یعنی پیسے بھی ہوں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ہی کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کریٹ ہو سکتی ہے۔ پھر ہم نے ڈیمانڈ میں یہ دیکھا تھا، جب اس کی تعریف پڑھی تھی، کہ اس میں یہ تھا کہ ایک خاص وقت پر ایک خاص قیمت پر جو شے خریدی جائے، تو وہاں پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے طلب کا قیمت کے ساتھ، یعنی طلب جو ہے وہ قیمت پر انحصار کر رہی ہوتی ہے۔ قیمت کے علاوہ بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں، جیسا کہ موسم پر بھی انحصار کر رہی ہوتی ہے۔ سردیاں آتی ہیں تو ہم گرم کپڑے زیادہ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گرمیاں آتی ہیں تو ہم دوسرے جو کاٹن وغیرہ کپڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ خریدتے ہیں، یعنی کہ موسم کی وجہ سے بھی طلب زیادہ یا کم ہوتی رہتی ہے۔ سردیوں میں گرم چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اور گرمیوں میں ٹھنڈی اشیاء کی جو طلب ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے آمدنی پر بھی انحصار ہے طلب کا، کہ جس کی زیادہ آمدنی ہوتی ہے اس کے اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کی چیزوں کی طلب بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے فیکٹرز ہیں، ہم نے ان سب فیکٹرز کو فی الوقت اگنور کر کے صرف قیمت کو دیکھنا ہے کہ قیمت کا اور طلب کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو یہ بات آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ بہت سارے اور بھی ایسے محرکات ہیں جن کی وجہ سے طلب زیادہ ہو سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان سارے محرکات کو چھوڑ کر صرف اور صرف ابھی ایک محرک پر فوکس کرنا ہے، ایک متغیر پر فوکس کرنا ہے، اس کا جو ہے وہ نام ہے پرائس یا قیمت۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ طلب اور قیمت کا کیا تعلق ہے، اور اسی تعلق کو ایک قانون کا نام دے دیا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قانون طلب۔ تو باقی قوانین جو ہم نے پہلے پڑھے تھے اسی طرح سے ایک قانون بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ایک یہ چیز دیکھی گئی کہ اس طرح سے بہت بار میجورٹی کے اندر یہ رویہ پایا جاتا ہے۔ کیا رویہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی شے کی قیمت کم ہو جائے تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، اور اگر کسی شے کی قیمت زیادہ ہو جائے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے۔ یعنی سمپل ورڈز کے اندر اگر مہنگائی ہو جاتی ہے تو اشیاء کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اوور آل کم ہو جاتی ہے، اور اگر چیزیں ہمیں سستی مل رہی ہوں، سیل میں مل رہی ہوں، تو ہم ان اشیاء کو زیادہ خریدتے ہیں، یا ہم ان جگہوں سے خریداری کرتے ہیں عمومی طور پر جہاں پہ اشیاء سستی مل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا بھی ایک رویہ ہے۔ تو اسی چیز کو ایک قانون کا نام دیا گیا ہے، اس کی تعریف ہم پڑھتے ہیں یہ سبز پٹی کے اندر۔ باقی حالات بدستور رہتے ہوئے کسی شے کی قیمت میں اضافہ سے اس شے کی طلب کم ہو جاتی ہے، اور قیمت میں کمی سے طلب بڑھ جاتی ہے۔ سمپل سا سادہ سا قانون ہے۔ باقی حالات بدستور رہتے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہم نے باقی محرکات کہے تھے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ان کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سارے محرکات ساکن ہیں، کہ فی الوقت ایک خاص وقت کے لیے ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی، اور ہم اسی وقت کے اندر یہ دیکھیں گے کہ قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے طلب میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہے کہ شے کی قیمت میں اضافہ سے طلب کم ہو جائے گی، اور شے کی قیمت میں کمی کی وجہ سے طلب بڑھ جائے گی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے دونوں کے اندر آپس میں ایک ریلیشن شپ ہے، دونوں جو ان کو ہم بولتے ہیں متغیرات۔ یہ جو ہے طلب ہے یہ بھی ایک متغیر ہے، اور جو قیمت ہے یہ بھی ایک متغیر ہے۔ تو ان دونوں متغیرات کے اندر ایک جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ آپس میں ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ نیگیٹو ہے، منفی ہے، کہ ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری کم ہو جاتی ہے، ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعریف یہاں سے یاد رکھنی ہے اس کی۔ اس کے بعد پروفیسر فرگوسن کی بھی
تعریف یہ ہے کہ کسی شے کی قیمت اور طلب میں معکوس رشتہ پایا جاتا ہے. معکوس یا انورس، ایک دوسرے کا عکس، اس سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے. یعنی طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کے الٹ ہوتی ہے بشرطے کہ لوگوں کی آمدنی اور متبادل اشیاء کی قیمتیں نہ بدلیں. وہی چیز یہاں پہ بھی انہوں نے فرض کر لیا. اب نیچے گوشوارہ بنا ہوا ہے، اس میں بڑی آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قانون کس طرح سے کام کرتا ہے. بائیں طرف مقدار طلب ہے کلو گرام میں، اور دائیں طرف چینی کی قیمت ہے روپوں میں. یہاں پہ تو ویسے بہت کم قیمتیں لکھی ہوئی ہیں، 2 کلو چینی 25 روپے میں، اور آج کل چینی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. تو ہم نے یہ مفروضی جو قیمتیں ہیں انہی کو ہم لے لیتے ہیں کہ اگر 2 کلو گرام چینی ہم بازار سے لیں گے تو ہمیں 25 روپے کی ملے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ تو ایک سٹیٹک قیمت ہوگی، لیکن ہم کیا دیکھیں گے، پہلے قیمت کی طرف آئیں گے کہ ہم اگر 2 کلو گرام چینی لیتے 25 روپے میں، تو چینی کی قیمت کم ہو گئی ہے، 25 سے 20 پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو مقدار طلب 2 سے 4 ہو جائے گی. اور اسی طرح سے اگر چینی مزید کم ہو جاتی ہے، 15 روپے پہ آ جاتی ہے، تو 4 سے 6 کلو گرام اس کی بڑھ جائے گی. اسی طرح سے اگر 15 پہ 10 پہ آئے گی تو 8 کلو گرام، اور 10 سے 5 پہ آئے گی تو 10 کلو گرام جو ہے وہ چینی. یہ اوور آل طلب کی بات کی جاتی ہے یہاں پہ، کسی ایک خاص شخص کے لیے نہیں بلکہ اوور آل طلب بھی اسی طرح سے پوری اکانومی کے اندر دیکھا جائے گا کہ ان اشیاء کی چیزوں کی طلب زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے. انفرادی طور پر بھی قانون لاگو ہو سکتا ہے. ہمارے جیسے ہم کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری کرتے ہیں، کپڑوں کی خریداری کرتے ہیں، جیسے اگر عمومی طور پر ہم ڈیلی روٹین میں سبزی وغیرہ خریدتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس شے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے ہم وہ سبزی نہیں لیتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یار جس کی پرائس کم ہے تو ہم پھر آلٹرنیٹ کہ ابھی اس کی پرائس اس دن سستی ہوگی یا مہنگی ہوگی یا زیادہ ہے یا کم ہے. اسی طرح سے مرغی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دن بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے تو ہم اس دن مرغی نہیں خریدتے ہیں، لیکن جس دن ہمیں لگتا ہے کہ یار ریٹ ابھی تھوڑا سا کم ہے تو ہم خرید لیتے ہیں، یا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ریٹ اگلے دنوں میں بڑھ جائے گا تو بھی ہم اس چیز کو پہلے سے خرید لیتے ہیں. تو یہ عمومی ہمارا بھی رجحان ہے کہ جہاں سے ہمیں تھوڑی بہت بھی سستی چیز مل رہی ہوتی ہے، یا جیسے آج کل انڈے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہو رہے ہیں، تو ہمیں کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں سے وہ کم ریٹ کے اوپر ہم انڈے دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہماری پریفرنس ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے لے لیں وہاں سے، یا پھر اگر ہمیں کوئی ہول سیلر اگر کم پرائس کے اوپر انڈے دے رہا ہے تو ہم وہاں سے جا کے لے لیتے ہیں. تو ایسی چیزیں جن کی پرائس میں بہت زیادہ ویریشن ہوتی ہے تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ قیمت کم مل رہی ہوگی نا، ہم وہاں سے اس سے زیادہ کوانٹٹی لے لیں گے. تو یہ اس کانٹیکس کے اندر بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ ٹیبل سے بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ چینی کی قیمتیں آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے اپوزٹ جو اس کی طلب ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ جو آپس میں ریلیشن شپ ہے کہ ایک چیز کم ہو رہی ہے ایک چیز بڑھ رہی ہے، اس کو معکوس یا انورس ریلیشن کہتے ہیں، یعنی آپس میں الٹا رشتہ ہے. جیسے ہم نے قانون تقلیل افادہ مختتم میں بھی بالکل یہی چیز نوٹ کی تھی. وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے قانون تقلیل افادہ مختتم میں کہ ہم جیسے جیسے اشیاء کی کوانٹٹی کو یا اس کے استعمال کو بڑھاتے چلے جا رہے تھے ہمارا افادہ گرتا چلا جا رہا تھا. تو ان دونوں میں بھی آپس میں نیگیٹو ریلیشن شپ تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسی قانون تقلیل افادہ مختتم کی بیس کے اوپر ہی قانون طلب آیا ہے کہ جو قیمتیں ہیں اگر وہ بڑھتی چلی جائیں گی تو مقدار طلب کم ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ اس کو الٹا کر دیں گے، چینی کی قیمتوں کو زیادہ کرتے جائیں گے تو مقدار طلب بھی کم ہوتی چلی جائے گی، یعنی کہ یہ ٹیبل الٹ ہو جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈایاگرام. بہت آسان ڈایاگرام ہے، جیسے قانون تقلیل افادہ مختتم کی تھی بالکل ویسے ہی اس کی ڈایاگرام ہے، سیم ٹو سیم. صرف فرق کیا ہو جائے گا کہ جو یہ وائی ایکسس ہے اس کے اوپر ہم چینی کی قیمت لے لیں گے، اور جو ایکس ایکسس ہے وہاں پہ چینی کی طلب آ جائے گی. وائی ایکسس لیفٹ والا ورٹیکل کالم جو ہے، اور ایکس ایکسس ہاریزونٹل ہے چینی کی طلب والا. چینی کی طلب لکھ لیں گے ہم 2 4 6 8 10، اور چینی کی قیمت لکھ لیں گے 5 10 15 20 اور 25. سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے، ٹیبل کی مدد سے 25 کو 2 سے ملا دینا ہے، 20 کو 4 سے ملا دینا ہے، 15 کو 6 سے ملا دینا ہے، 10 کو 8 سے اور 5 کو 10 سے. تو جب ہم ان کو ملائیں گے تو ہمارے پاس یہ پوائنٹس آ جائیں گے، 25 کا 2 کے ساتھ، 20 کا 4، 15 کا 6، 10 کے ساتھ 8، 5 کے ساتھ 10 کو ملائیں گے تو یہ بلیک ڈاٹس پوائنٹس ہمارے پاس آ جائیں گے جہاں پہ دونوں ویریبلس مل رہے ہیں. اور پھر ہم کیا کریں گے، ایک لائن ڈرا کر دیں گے ان پوائنٹس کے اوپر. تو یہ جو لائن ہمارے پاس آئے گی یہ خط طلب ہوگا. یہ دیکھیں یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے قانون تقلیل افادہ مختتم میں ہم نے مارجنل یوٹیلٹی کا کرو بنایا تھا
वो भी इसी तरह से नेगेटिवली स्लोप था, बाएं से दाएं जानिब नीचे की तरफ झुका हुआ था। तो ये जो कानून है इसके अंदर ही हमारे पास डेफिनेशन थी, टेबल थी और डायग्राम थी। इसी तरह से देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है मंडी या इज्तमाही तलब का गोशवारा। ये तो अगर एक फ़र्द की बात करें तो उसका गोशवारा ऐसा होगा, लेकिन जब हम मजमुआ ले लेंगे कि एक मार्केट के अंदर या एक मुल्क के अंदर बहुत सारे सारिफ हैं, ABCD, लाखों करोड़ों हैं, उन सब की जब तलब निकाल ली जाएगी तो उसका जो मजमुआ होगा उसकी वजह से जो हमारे पास एक जो ख़त तलब आएगा वो आएगा, उसको हम बोलेंगे मंडी या इज्तमाही तलब का गोशवारा। तो ये सिर्फ आपने याद रखना है मंडी वाला, ये आपने एसएच इस क्वेश्चन के साथ लिखना नहीं है, ना ये पेपर में अमूमी तौर पर आता है। ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि एक इंडिविजुअल की तलब है और एक पूरे मुल्क की तलब है, तो ये पूरे मुल्क की तलब जो है वो यहाँ पे इन्होंने निकाल कर दिखाई हुई है। तो हम अपना जो टॉपिक है वो आज यहाँ तक रखेंगे। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ये ख़त तलब जो है वो मनफी इसका झुकाव क्यों होता है, ये नेगेटिवली स्लोप क्यों होता है, इसके क्या क्या रीज़न्स हैं, और आगे हम इसको देखेंगे कि इसके जो मफरूज़ात हैं इस कानून के, कौन कौन सी चीज़ें हमने जो थी वो मफरूज़े में देखी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।